یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان کے خصوصی ویڈیو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں میزبان اور پروڈیوسر سجاد پرویز، اور آج ہماری مہمان شخصیت ہیں پروفیسر ڈاکٹر روبینہ یاسمین۔ آپ چیئر پرسن ہیں ڈپارٹمنٹ آف پاکستان اسٹڈیز، اسلامی یونیورسٹی بہاولپور۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج 5 فروری ہے اور آج پاکستان اور دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے پروفیسر ڈاکٹر روبینہ یاسمین صاحبہ سے کہ یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری آج کا دن، اس کا پس منظر کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے یہاں پہ انوائٹ کرنے کے لیے۔ اور 5 فروری بیسکلی ہم مناتے ہیں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پہ۔ قاضی حسین احمد نے اس کی تجویز دی تھی، اور پھر اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو جو وزیر اعظم تھے، انہوں نے پھر اس کو ایک قومی دن کے طور پہ منانا شروع کیا تھا، اور 2004 کے بعد سے تو باقاعدہ ہم اس کو اسی طرح سے مناتے چلے آ رہے ہیں۔ اور یہ ہم مناتے ہیں کہ کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے آج سے نہیں بلکہ یہ کئی صدیوں سے اسی طرح سے چلا آ رہا ہے۔ اگر ہم اس کا کشمیریوں کی ہسٹری کے پہ جائیں، کشمیری مظالم جو شروع ہوئے ہیں، تو جس وقت ڈوگرا راجہ جو تھا 1849 میں جس وقت اس کو بیچا گیا تھا کشمیر، تو اس کے بعد سے مسلسل ان کی جد و جہد جو ہے وہ ہمیں کشمیریوں کی نظر آتی ہے۔ اور سب سے زیادہ ظلم اس وقت ہوا جب 1947 میں، حالانکہ اکثریت یہ جو تھی آبادی تھی، اس کی ضرورت اس وجہ سے بھی تھی کیونکہ تقریباً اب 70 سے زیادہ سال ہو چکے ہیں، اور ابھی تک کشمیری مسلمان اب سے نہیں بلکہ اگر دیکھا جائے تو 1849 سے جو سپریشن ان پہ شروع ہوئی تھی ڈوگرا راجہ کے دور میں، اور جس طرح سے ان کے مسلمانوں کا استحصال کیا جاتا رہا، وہ آج تک اسی طرح سے جاری و ساری، اس میں کوئی کمی نہیں، اور نہ ہی کوئی جد و جہد میں آج تک کمی آئی ہے۔ اور چونکہ 1947 میں ہم نے کچھ حصہ تو آزاد کروا لیا تھا، لیکن باقی حصہ جو تھا وہ ابھی تک کنونشنز کا سب سے زیادہ، جو اقوام متحدہ کی جو کنونشنز میں سب سے پرانا ترین ایجنڈا جو ہے وہ ابھی تک اسی طرح سے پڑا ہوا ہے، اور اس کو بار بار یاد دلوانے کے لیے اور کشمیریوں کے ساتھ مسلمان اپنے پاکستان کی سولیڈیرٹی کو شو کرنے کے لیے یہ مسلسل ہم دن جو ہے وہ مناتے چلے آ رہے ہیں، اور اس وقت تک مناتے رہیں گے جب تک کشمیر جو ہے وہ آزاد نہیں ہو جاتا، یا کشمیریوں کی ان کی اپنی اس کے مطابق ان کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، جو ان کی ول ہے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی جو خواہشات ہیں UN کے۔ اچھا میڈم، یہ فرمائیے کہ وقت جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ کافی گزرتا جا رہا ہے، اور اگر ہم بات کریں بھارت کے زیر اہتمام جو غیر قانونی طور پہ کشمیر ہے جس کو مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، وہاں دن بدن ان پہ جو زندگی مشکلات کا شکار ہو رہی ہیں، پابندیاں زیادہ لگ رہی ہیں، اور شخصی آزادی میں پابندی لگائی جا رہی ہے، قتل و غارت تشدد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایسے دور میں جب وہاں وہ مقبوضہ کشمیر میں جو آبادی گزر رہی ہے، اب ہمارے جو خاص طور پہ جو نوجوان نسل ہے، طلبہ طالبات ہیں، یہ اس کو کس طرح پورٹرے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے دیکھیں، ایک تو کچھ مخصوص دن ہوتے ہیں جو ہم بالکل کشمیر میں اور ہماری ڈپارٹمنٹ میں بھی، پاکستان اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ اور یونیورسٹی لیول پہ بھی، ہم وہ سارے دن سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اس میں ایک طلبہ کا یہ کردار ہو سکتا ہے کہ ہم اس چیز کو بھولنے نہ دیں۔ ان خاص طور پہ ان دنوں میں بچے جس طرح سے آج کل سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، اس کو پازیٹیو وے میں استعمال کرتے ہوئے اس چیز کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ وہ جو ہیش ٹیگ کا ایک ہم بنا دیتے ہیں، ٹرینڈ بنا لیتے ہیں کہ ہیش ٹیگ کشمیر، کیونکہ خاص طور پہ یہ جو انہوں نے ختم کیا ہے اس میں 370 اور 35A جو ان کی انہوں نے کلازز ختم کیا، اور اس کے بعد سے جو اس کا سٹیٹس ختم کیا، تو اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل جی، اس کا وہ ختم کر دیا، اور اس کے تحت ان کا یہ ہے کہ اب جب بھی پلیبسٹ ہو تو اس میں سارے انڈینز جو ہے وہ ووٹ ڈالیں گے، اور اس میں ظاہری سی بات ہے پھر کشمیر جو ہے اس کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ رہ جاتی ہے۔ اس چیز کو اگر ہم ہائی لائٹ کریں، اور اس کو جتنا زیادہ ہائی لائٹ کریں، بچے، نوجوان، اور میرا تو خیال ہے کہ بزرگ بھی ہمارے اسی کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں ان تک پہنچتی ہیں، اور بچے خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل اس میں بہت اہم کردار رکھ سکتے ہیں، اور اس کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہے اس وقت تک، کیونکہ آزادیاں جو ہے نا وہ کچھ دنوں میں نہیں حاصل ہو جاتی، یہ بڑا عرصہ لگتا ہے۔ تو جب تک یہ آزادی کشمیریوں کو مل نہیں جاتی، اس وقت تک ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے، پاکستان کو، بینگ اے مسلم، اور ان کو اکیلا نہیں۔ اور دوسرا، ہم کشمیر کو اس طرح سے چھوڑ بھی نہیں سکتے ہیں اکیلے، کہ ہماری تو ساری شہر جو ہے وہ کشمیر سے آتی ہے، ہمارے پانی کی ساری ریسورسز ادھر سے ہی آتی ہیں، تو یہ ہمارے لیے تو اپنا بھی ایک سروائیول کا ایک مسئلہ ہے۔ جی اچھا، آج 5 فروری میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ نے بھی، اسلامی یونیورسٹی نے اوور آل بھی تقریبات کا اہتمام کیا، ریلیز بھی نکالی جا رہی ہیں۔
آپ کا ڈپارٹمنٹ اس دن کو منانے کے لیے خصوصی اقدامات بھی کرتا ہے, اہتمام کرتا ہے؟ جی بالکل ہم کرتے ہیں. ہم کسی نہ کسی کچھ 2 دن 3 دن پہلے سے ہی شروع کر دیتے ہیں یہ چیزیں کرنا, کہ کچھ ہم کسی نہ کسی ایکسپرٹ کو بلاتے ہیں, آن لائن بچوں کے ساتھ سیشن کرواتے ہیں, پھر ہمارے اپنے ٹیچرز جو ہیں وہ بچوں کو مختلف اس کے مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈالتے ہیں. واک ہوتی ہے 5 فیبروری کو یونیورسٹی لیول پہ بھی, ڈپارٹمنٹل لیول پہ بھی, اور بچے پوری طرح سے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ, ہمارے فیس بک اکاؤنٹس پہ, ہمارے جو آفیشیل فیس بک ہے اس کے اوپر مختلف وہ جو پوسٹرز بنا کے بچے جو ہم اس کو شیئر کرتے ہیں 5 فیبروری کے حوالے سے. آج کا دن 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر, اس حوالے سے کوئی خاص بات جو آپ ریڈیو پاکستان کے کیمرے اور مائکروفون کے ذریعے کہنا چاہیں گے؟ میں ایک تو بس یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ مسلم امہ کو اب جاگ جانا چاہیے. جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اس کے اوپر ہم سارے جس طرح سے خاموش ہیں اور آج تک یہ مسئلے حل نہیں ہوئے, تو اس کے لیے اب میرا خیال ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے, ہماری جو نوجوان نسل ہے, ان کو آگے بڑھ کے اس کو بات چیت کے ذریعے یا کسی بھی پرامن طریقے سے اس کو حل کرنے کی اشد ضرورت ہے. اور اس کے لیے آپ میڈیا بھی استعمال کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا بھی استعمال کر سکتے ہیں, تو یہ کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جلد ان کشمیریوں کی اور فلسطینیوں کی اللہ تعالیٰ مشکلات کا ساتھ. جی, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے خاص طور پہ کشمیری بھائی ہیں, فلسطینی یا جہاں جہاں بھی مسلمان مشکلات کا شکار ہیں اور وہ غیر قانونی قبضے میں محکوم بنے ہوئے ہیں, ان کو آزادی نصیب فرمائے. اور 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر, بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ 5 فروری نہیں بلکہ پاکستان میں ہر اہم موقع پہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو کبھی نہیں بھولتے جو بھارت کے زیر اہتمام غیر قانونی قبضے کا شکار ہیں. ڈاکٹر پروفیسر روبینہ یاسمین صاحبہ, آپ چیئرپرسن ہیں ڈپارٹمنٹ آف پاکستان اسٹڈی اسلامی یونیورسٹی بھاولپور. آج کے دن 5 فروری کے حوالے سے آپ نے ریڈیو پاکستان کے سامعین ناظرین سے خصوصی گفتگو کی, آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بلانے. جی, اس کے ساتھ ہی مجھے سجاد پرویز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.